اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ فتنوا المؤمنین جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہ کی فلہم تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کی بات کی تھی کہ وہ بادشاہ اور اس کے وزیر اور مشیر وہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے ایمان والوں کو جلایا، تکالیف پہنچائیں۔ تو یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ایک اصولی بات ہے کہ کوئی شخص بھی ہو، کسی زمانے کا ہو، اگر وہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تکالیف پہنچاتا ہے، ان کو ایمان سے پھیرنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، ثم لم یتوبوا پھر اسی حالت میں وہ مرتا بھی ہے، توبہ نہیں کرتا، اپنے اس فعل شنیع سے باز نہیں آتا، بغیر توبہ کیے وہ مر جاتا ہے، فلہم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جس طرح انہوں نے اہل ایمان کو دنیا کے اندر تکالیف پہنچائی ہیں، تو ان کے عمل کا بدلہ بھی ویسا ہی ان کو دیا جائے گا، جہنم کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ تو یہ سزا بطور اصول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ کوئی شخص بھی ہو وہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے یہ سزائیں مقرر ہیں، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے یہ ان کے لیے متعین کر دی ہے۔ تو اس سے جہاں پر ان لوگوں کو تہدید ہے، ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، تو وہاں پر اہل ایمان کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ دنیا کی تکالیف تو بہرحال ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو نوازنے والے ہیں۔ اس کو آگے اللہ نے بیان بھی فرمایا، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اور عمل کیے اچھے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر یہ ہے بڑی مراد کا پہنچنا، یعنی اصل جو کامیابی ہے وہ تو آخرت کی ہے، دنیا کی کامیابی یا دنیا کی ناکامی وہ عارضی ہے، بہرحال انسان کی زندگی کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہیں، بھلے کوئی کتنا ہی کامیاب شخص ہو، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی کامیابی دھری کی دھری رہ گئی، اب وہ سب کچھ جو اس کا کمایا ہوا بنایا ہوا ہے وہ سب اس کے ورثاء کا ہو گیا، اور بعض اوقات تو اس کے ورثاء کو اس میں سے ملتا بھی کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح عہدہ ہے، اب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء میں سے تو کسی کو عہدہ نہیں دیا جاتا، اس کا عہدہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال جو آخرت ہے وہ اصل کامیابی ہے، اور اس کی طرف اہل ایمان کو غور کرنا چاہیے، اس کی طرف اہل ایمان کو بڑھنا چاہیے، اس کی فکر اہل ایمان کو کرنی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان بھی فرما دیا۔ تو بہرحال ایمان اصل ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ذکر بار بار کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ یہ اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ذریعہ
وہ ان دو چیزوں کو بنایا ہے، ایمان کو اور اعمال صالحہ کو۔ ایمان ہو اور اس کے بعد اعمال صالحہ ہوں تو یہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک راستہ بنایا ہے کہ اللہ کی رضا اس سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ نعمتیں عطا کریں وہ کم ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ، لشدید، البتہ بہت سخت ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی اپنی نفری کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے پھر کوئی بچ نہیں سکا۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ، اور اس کو لوٹاتا ہے۔ یعنی انسان کو پہلی دفعہ بھی پیدا اللہ ہی نے کیا، اور دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ انسان کو پیدا کر دیں گے اسی جسم کے ساتھ، اسی ہڈیوں کے ساتھ، اسی وہ گودے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، عذاب کی جو بھی صورت ہے ابتداءً اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہوا کا تو اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور اگر کوئی اور قوم دوبارہ وہ جرم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہوا کا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو وَيُعِيدُ، اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کر دیں گے۔ تو اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، تخلیق میں بھی وہی اول کرتا ہے، وہی اعادہ کرے گا، اسی طرح عذاب کے اندر بھی وہی ابتدا کرتا ہے اور وہ اس کا اعادہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس قوت کے، اس طاقت کے، اور صفت جبار اور صفت قہار ہونے کے، اپنے بندے کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ محبت کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا سرکش ہو، کتنا ہی بڑا نادان ہو، یہاں تک کہ اس کی خدائی کے اندر شریک کرنے والا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی اگر کوئی شخص ہو، اگر وہ بھی وہاں سے لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دھتکارتے نہیں ہیں۔ اپنی صحبت، اپنی مجلس سے، اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اس کو دھتکارتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے قریب کر لیتے۔ تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ وہ اس سے جو پچھلے انسان کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ودود ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ اس کو کبھی ملامت نہیں کرتے کہ تو نے پہلے یہ کام کیا تھا۔ اتنی اللہ کی محبت وسیع ہے۔ تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اور وہ بزرگ عرش کا مالک ہے، فعال، کرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز پر نہیں مار سکتی، جیسے وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ حل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس، حدیث الجنود، لشکروں کی بات، فرعون و ثمود، فرعون کی اور ثمود کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے نوازا، اپنی بخششوں سے نوازا، اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ لوگ ان نعمتوں کے اندر ایسے مشغول ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے وہ قوت کے اور طاقت کے اور خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو پھر بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے جو منکر ہوئے وہ تکذیب کے اندر ہیں، جھٹلانے کے اندر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھٹلاتے ہیں چیزوں کو۔ تو وہ فرعون اور قوم سمود جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی، طاقت دی، قوت دی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اس صلاحیت کو، اس طاقت کو، اس قوت کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرتے، اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے، انہوں نے وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم سے کون سخت ہو سکتا ہے،
ہم سے کون مضبوط ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح فرعون، جس طرح کے بارہا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، انا ربکم الاعلیٰ کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا، اور ان بطش ربک لشدید جو اوپر اللہ نے ذکر کیا، اس کا اللہ نے ایک مظہر دکھا دیا کہ بھلے کوئی شخص کتنی ہی طاقت میں ہو، کتنی ہی نفری اس کے پاس ہو، کتنی ہی جماعت اس کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کی نفری، اس کی جماعت، اس کی طاقت اس کے کام نہیں آتی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو منکر ہوئے وہ تکذیب میں ہے، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ آگے آگے ہیں اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو پکڑ لیں گے، اللہ کی پکڑ سے وہ لوگ باہر نہیں ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو سنتے، اس پر عمل کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس کے حلال کو حلال سمجھتے، حرام کو حرام سمجھتے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کرتے تو فی تکذیب، وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جو آیت آتی ہے، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ میں ہے، ان کے جھٹلانے سے قرآن بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، کہ ان کی تکذیب سے، ان کے جھٹلانے سے قرآن کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن تو لوح محفوظ میں ہے، جہاں تک صرف پاک لوگوں کی رسائی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ اس تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر سورۃ بروج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق ایمان اور اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔